حالیہ دنوں کی طوفانی بارشوں سے آنے والے شدید اور تباہ کن سیلاب سے سابقہ قوموں کے حالات یاد آتے ہیں، جن کو قرآن مجید نے انسانوں کی عبرت اور ہدایت کے لیے بیان کیا ہے۔ قوم نوح دنیا کی سب سے پہلی قوم ہے جس پر اللہ تعالیٰ کی نافرمانیوں کے سبب عظیم ترین طوفان کی شکل میں عذاب نازل ہوا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو 950 سال دن رات آہستہ اور چلا چلا کر اللہ کی وحدانیت کی طرف بلایا، لیکن قوم اتنی ہٹ درہم ہو گئی کہ وقت کے رسول کی دعوت کو جھٹلانے میں بالکل بے باک ہو گئی۔ نافرمانوں نے نوح علیہ السلام کی دعوت کا کھلم کھلا مذاق اڑایا اور آپ کو طرح طرح کی جسمانی اذیتوں اور تکالیف سے گزارا۔ اس کے بعد آپ اپنی قوم کے ایمان لانے سے نا امید ہو گئے اور آپ نے اس قوم کی ہلاکت کے لیے دعا فرما دی، جس سے اللہ کا غضب ان پر سیلاب کی صورت میں ٹوٹ پڑا اور نوح علیہ السلام کے حقیقی بیٹے سمیت پوری نافرمان قوم ہلاک ہو گئی۔ اسی طرح سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے حضرت لوط علیہ السلام نے بھی بحر مردار یعنی ڈیڈ سی کے ساحل پر واقع سدوم اور عمورہ کی بستیوں میں اپنی قوم کو توحید ربانی کی دعوت دی اور اسے فعل بد کے انجام بد سے بہت ڈرایا۔ نبی کی دعوت کو ماننا تو درکنار، قوم نے الٹا لوط علیہ السلام کا مذاق اڑایا اور اسے ملک بدر کرنے کی دھمکی دی۔ قوم لوط کے مرد اپنی نفسانی خواہشات پوری کرنے کے لیے عورتوں کے بجائے لڑکوں سے اختلاط رکھتے تھے۔ یہی وہ بدبخت قوم تھی جس نے اس ناپاک عمل کو دنیا میں سب سے پہلے شروع کیا تھا، اور اس سے بھی زیادہ بے حیائی یہ تھی کہ وہ اپنی اس بد کرداری کو عیب نہیں سمجھتے تھے، بلکہ کھلم کھلا فخر کے ساتھ یہ عمل انجام دیتے تھے۔ یہ قوم سرکشی اور اللہ کی نافرمانی میں انتہا کو پہنچ گئی تو اللہ تعالیٰ نے لوط علیہ السلام کو اہل ایمان کے ساتھ بستی سے نکل جانے کا حکم دیا، اور لوط علیہ السلام کی نافرمان بیوی سمیت پوری قوم عذاب الہی میں گرفتار ہو کر ہلاک ہو گئی۔ اسی طرح سے قوم عاد، قوم سمود اور قوم مدین نے بھی اللہ کے نبیوں کی دعوت کو بے باکی اور ڈھٹائی کے ساتھ رد کر دیا اور نبیوں کو طرح طرح سے ستانے اور تکلیفیں پہنچانے کے درپے ہو گئے، جس کے نتیجے میں اللہ واحد القہار کا غضب ان نافرمان اقوام پر مختلف عذابات کی صورت میں ٹوٹا اور وہ قومیں صفحۂ ہستی سے مٹ کر رہ گئیں اور تا قیامت دنیا کے تمام انسانوں کے لیے نشان عبرت بن کر رہ گئیں، تاکہ لوگ ان کے احوال سے سبق حاصل کریں اور گناہوں کا راستہ ترک کر کے نیکی اور اللہ کی عبادت و بندگی کر کے خدائے بزرگ و برتر کی خوشنودی حاصل کر کے ابدی کامیابی سے ہمکنار ہو جائیں۔ اللہ تعالی ہمیں بھی نیکی پر چلنے کی توفیق عطا کرے اور ہم سب کو ایسی ہلاک کن آفتوں سے محفوظ رکھے، آمین یا رب العالمین۔